کہ میں فلاں کی نسل میں سے ہوں. کہاں لے کے جائیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے خطاب فرمائے، اے خاندان بنو عبد المطلب، اے خاندان بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اے صفیہ میری پھوپھی جان، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، میں کل آپ کے کسی کام آنے والا نہیں. اور اے فاطمہ میری لخت جگر، بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں. اللہ کے رسول مکرم اپنے خاندان کے لوگوں کو لخت جگر کو یہ فرما دیں، باقی کسی کی کیا اوقات یہ حیثیت رہ جاتی ہے کہ وہ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ میں فلاں کی نسل میں سے ہوں اور اس بنیاد پر میری بخشش ہو جائے گی. یہ سارے چور دروازے قرآن نے بھی اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بند کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہماری کمزوری آج کے اس معاشرے میں یہ ہے کہ اگر کوئی سٹار بن جاتا ہے، کوئی ٹی وی چینل پہ آ جاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا مقرر پیش کر دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی جتنی باتیں ہیں وہ سب صحیح ہے. اس کی تشریح میں نہیں جاتے، اس کی تحقیق میں نہیں جاتے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ واقعی میں قرآن اور حدیث تفاسیر کی روشنی میں صحیح ہے بھی یا نہیں. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، سورہ شعراء میں یہ آیت کریمہ ہے جو مکہ شریف میں نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلایا، کوہ صفا پر چڑھے اور اس طرح اعلان فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اے بنی عبد مناف، اسی طرح اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اس طرح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمائے. اب اس حدیث پاک کو لے کر یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں اور آپ کو کیا بچائیں گے، یعنی یہ بھی تاثر پیش کرنا کہ کسی کی نسبت کام آنے والی نہیں ہے. محترم حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث پاک امام مسلم نے کتاب الایمان میں تحریر فرمایا، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب تفسیر القرآن میں اس حدیث پاک کو تحریر فرمایا، جس کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مکہ شریف میں ہوا، یعنی شروع اسلام کا یہ واقعہ ہے. اب اس سے مراد کیا ہوا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کی شفاعت نہیں ہوگی. اب اس حدیث پاک کو فٹ کر کے اس طرح کہنا کہ نسبت کام نہیں آتی، جبکہ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا پائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین. کیا اس طرح حدیث کو مسکوٹ کرنا کسی عالم کی شان ہو سکتی ہے؟ کیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین نظر نہیں آئے کہ اے فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرامین نظر نہیں آئے کہ میرے یہ بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہے؟ کیا عشرہ مبشرہ کی حدیث ان تک نہیں پہنچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت دی؟ کیا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نہیں ان کو پہنچی جہاں سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ کر جنت بھی لے لی اور جنت میں حضور علیہ السلام کی رفاقت بھی لے لی؟ یہ حدیثیں انہیں نظر نہیں آتی؟ یقیناً نظر آتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ نسبت کی بات آتی ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور یہ جان بوجھ کر قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کر کے لوگوں کو نسبتوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں سے نسبت جوڑنے کو حکم فرمایا. کیا سورہ توبہ کی یہ آیت نظر نہیں آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں نسبت جوڑنے کی بات نہیں فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان کو نظر نہیں آئی کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اے اللہ تو تیری محبت بھی عطا فرما اور ان کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں. کیا نیک بندوں سے نسبت جوڑنے کی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم نہیں فرمائی؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے فرامین موجود نہیں ہیں کہ سیدہ
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، ان لوگوں سے محبت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ کی ناراضگی پاتا ہے۔ کیا یہ حدیث نسبت والی ان کو نظر نہیں آئی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ فرامین نظر نہیں آئے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے؟ تو میری امت کہہ کے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسبت نہیں جوڑی؟ اور کیا یہ حدیث پاک نظر نہیں آئی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس صحابی رسول نے یہ فرمایا یا رسول اللہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا؟ یقیناً یہ حدیثیں پہنچی ہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک لوگوں کی نسبت سے ان کو ایسی چڑ ہے کہ یہ قرآن کو مسکوٹ کرنے پر بھی آ جاتے ہیں اور حدیث کو مسکوٹ کرنے پر بھی آ جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو نسبت سے دور رکھ کر لوگوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے لوگوں سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ اور میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو ایسے لوگوں کو سٹیج دیتے ہیں، جو ایسے لوگوں کو موقع دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دور رکھے تاکہ وہ ذمہ دار نہ بنے۔ ان کی تقریریں سن کر اگر کوئی نسبت کے خلاف اپنا موقف رکھتا ہے، اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے، تو یہ لوگ جو ان کو سٹیج دیتے ہیں یہ ذمہ دار ٹھہریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔